أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور حدیث پاک کا ایک ٹکڑا میں آپ کے سامنے رکھا ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ماہ محرم کی آمد ہے. ماہ محرم کے سلسلے میں میں آج کے خطبے کے ذریعے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آج کا خطبہ جس کا عنوان ہے ماہ محرم اور مسلمان. ماہ محرم اور مسلمان. ماہ محرم اور اسلام میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ ماہ محرم اور مسلمان. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کی شکل و صورت ایک ہی ہے، لیکن زمانہ جو بڑھتا گیا، قیامت سے قریب ہوتا چلا، مسلمان بدلتے گئے، دھیرے دھیرے بدلتے گئے اور مسلمانوں کی 2 صورتیں ہو گئی. ایک صورت تو وہ ہے، ایک شکل تو وہ ہے جو پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تھی، یعنی ان کا وہ طریقہ تھا. اور ایک وہ طریقہ، ایک وہ صورت و شکل میں رنگنے والے مسلمان جو قرآن مجید اور پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہیں. آئیے میں آپ کے سامنے 2 طرح کے مسلمانوں کے حالات ذکر کروں گا اور کون سا مسلمان اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اللہ رب العالمین چاہتا ہے. سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں، جیسا کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کی گنتی جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. اور کہا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، چنانچہ تم ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم و ستم مت ڈھاؤ. مفسرین اکرام نے فرمایا اپنے آپ پر ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟
کہا کہ لوگ منکرات کو انجام دیں، جی ہاں نافرمانیاں کریں، یہی اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ماہ جو آ رہا ہے ماہ محرم، اس کے اندر ان تمام چیزوں کو، ان تمام اعمال کو انجام دیتے ہیں جن کا پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم نہیں دیا، اور نہ تو انہوں نے کہا سبحان اللہ، نہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس مسلمان کا حال ذکر کرنا چاہتا ہوں جو مسلمان اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ ماہ محرم کے اندر وہ مسلمان جس کا رویہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق چلے۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ ان کا کیا رویہ تھا ماہ محرم کے اندر؟ ان کا رویہ یہ تھا کہ وہ لوگ ماہ محرم میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے اور برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے آیت کریمہ کے بارے میں معلوم کیا کہ یوں تو 12 مہینے جو ہے ہم سب کو نافرمانیوں سے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینے سے مطلب کیا ہے؟ ان کے اندر اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کا جو اثر ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کے برعکس جب آدمی اطاعت فرما برداری سے کام لیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتا ہے۔ تو آئیے محترم حاضرین، اس ماہ کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، ان کے اندر یہ آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، صحیح مسلم کے اندر ذکر ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل۔ رمضان کے مہینے کے روزے کے بعد، جی ہاں، سب سے زیادہ محبوب روزے کون سے ہیں؟ یہ ماہ محرم کے روزے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کیا کرتے تھے، اور خصوصاً اس مہینے کے اندر ایک دن آتا ہے جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، 10ویں تاریخ، اس کے اندر مسلمان کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، جیسا کہ ہم وہ واقعہ جانتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ گئے، لوگوں کو دیکھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے اس دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون سے نجات دی تھی، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، چنانچہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں اور ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے یہ جواب جب سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن نحن احق باولا بموسیٰ، کہ ہم تو اور زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں زیادہ حق ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کیے، اور وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں ان کی مخالفت کرتے ہوئے، ان اہل کتاب کی مخالفت کرتے ہوئے ایک اور روزہ رکھوں گا۔ علماء اکرام نے فرمایا کہ آدمی جو ہے 10 تاریخ کی روزہ رکھے اور ساتھ ہی ساتھ 9 تاریخ کی روزہ رکھیں، یا تو پھر ایسا کریں 10 تاریخ کی روزے کے ساتھ ساتھ 11 تاریخ کی روزے رکھیں۔ یہ 2 طریقے، اور ایک تیسرا طریقہ علماء اکرام نے بھی فرمایا ہے، اگر کوئی آدمی چاہے تو 9، 10، جی ہاں، اور 11، یہ 3 دن کے روزے بھی ہم رکھ سکتے ہیں۔ یہ اس مسلمان کا طریقہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کو پسند ہے۔ لیکن حضرات، افسوس، صد افسوس، کچھ ایسے مسلمان بھی مسلمانوں کے صفوں میں رہا کرتے ہیں جو ایسی حرکتیں کیا کرتے ہیں جن کی وجہ سے اسلام کی صورت و شکل بگڑ جاتی ہے، اور غیر مسلم، نان مسلم، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔ سبحان اللہ،
کسی شاعر نے کہا تھا کہ اے وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یعنی یہود کے پاس بھی علم ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، جب انہیں پتا چلتا ہے یہ اصل اسلام نہیں ہے، اسلام کی حقیقت یہ نہیں ہے، تو وہ یہی کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ان کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ اپنی اسلامی تعلیمات کو لے کر یہ لوگ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہم سب کو ان تمام برائیوں سے بچائے۔ میں آپ کے سامنے کچھ منکرات کا ذکر کروں گا، بس اتنا ہی تھا۔ وہ مسلمان جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ کیا ہے کہ مسلمان اس مہینے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فرما برداری میں گزاریں اور روزے رکھیں، بس اتنا ہی، اور کچھ نہیں اس سے بڑھ کر۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے ہیں اس سے بڑھ کر ہٹ کر کچھ اپنی طرف سے کچھ حرکات انجام دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ چند کا ذکر کروں گا۔ کچھ لوگوں کا یہ سوچنا ہے، ان کا ایک خیال ہے کہ ماہ محرم کو شرف اور مرتبہ حاصل ہے یہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ ان کا یہ خیال ہے، لیکن یہ خیال سراسر غلط ہے۔ جیسا کہ ہم نے آیت کریمہ سنی، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ الی آخری، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ہیں، اور 4 مہینے کیا ہیں ان میں سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ اس حرمت کا پاس و لحاظ اسلام سے پہلے بھی لوگ رکھا کرتے تھے، جاہلیت میں بھی اس کا پاس و لحاظ رکھا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا، اسلام نے ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا، تو پتہ چلا اس مہینے کی حرمت اور عظمت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم آنے سے ہے۔ اس کے بعد محترم حاضرین، اس کے بعد اس مہینے کو شرف و مرتبہ حاصل ہے، جیسا کہ ہم نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ ہے اس مہینے کو شرف اور مرتبہ حاصل ہونے کا ذریعہ۔ اسی طرح ایک دوسرا اشکال جو اور یعنی دوسری بری عادت اور حرکت جو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو منہج سلف سے ہٹ کر ہیں، سبحان اللہ، یہ لوگ تعزیہ بنایا کرتے ہیں۔ تعزیہ کیا ہے؟ اصل میں تعزیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے مر جانے کے بعد اس کے رشتہ داروں کی غمخواری کرنا، جی ہاں، تسلی دینا، اس کو تعزیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ تعزیہ کے نام پر ایک شکل، ایک ڈھانچہ بنایا کرتے ہیں لکڑی وغیرہ کے ذریعے سے، جی ہاں، اور اس کو پیش کیا کرتے ہیں معاشرے کے اندر، اور معاشرے کے وہ جاہل لوگ جن کے پاس قرآن و حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، وہ لوگ آتے ہیں اور اسے چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، جی ہاں، اور کیا کیا نہ کرتے ہیں جس کا تعلق شریعت کے اندر ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جبکہ علماء کرام نے کہا ہے تعزیہ کا موجد، یعنی اس تعزیہ کو بنانے والا کون تھا؟ تعزیہ کو بنانے والا ایک شیعہ بادشاہ تھا، شیعہ بادشاہ تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تیسری بری عادت اور بری حرکت، یہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ کی قبر بنایا کرتے ہیں، ایک مصنوعی قبر بنا لیتے ہیں اپنے طرف سے، اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں، جبکہ کسی قبر کی عزت، کسی قبر کے سامنے منت نہیں ماننا چاہیے، عبادت تو دور کی بات۔ سبحان اللہ، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے رب العالمین تو میری قبر کو بت کی طرح مت بنا کہ اس کو پوجا جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو نبی کی حالت تھی، نبی کی قبر کی حالت، لیکن ایک صحابی نبی سے نہیں بڑھ سکتے، ہو سکتے حسین رضی اللہ عنہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، یہ ان کی عزت اور ان کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے ان کی عزت کے لیے کچھ کیا کریں، تو یہ بھی ایک غلط بات ہے۔ اس کے بعد آئیے، یہ لوگ اس دن یہ کہا کرتے ہیں، جس دن تعزیہ وغیرہ پیش کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تعزیہ کے اندر حسین رضی اللہ عنہ کی روح حاضر ہوتی ہے، حاضر ناظر مانتے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کو۔ حاضر ناظر کا مطلب کیا ہے؟ حاضر کا مطلب یہ ہے پریزنٹ، جو حاضر ہے پریزنٹ ہے۔ ناظر کا مطلب کیا ہے؟ جس کی نگاہ آپ پر، ہم پر ہمیشہ ہے۔ تو یہ ذات، یہ صفت کس کی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں وہ ایک اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔
اللہ رب العالمین ہر جگہ ہمارے لیے حاضر ہے، ہر جگہ ہمارے لیے ناظر ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ سے ہم بچ ہی نہیں سکتے. حاضر کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ لوگ یہ سوچا کرتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ، وہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی نگاہ، اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہر چیز ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ حاضر ناظر ہوتے ہیں اس دن. سبحان اللہ. لیکن یہ سراسر قرآن مجید کے خلاف ہے. کہا کہ جب آدمی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، وفات پاتا ہے، اگر وہ اچھا آدمی ہے تو اس کی روح علیین میں ہوتی ہے، اور اگر وہ برا آدمی ہے تو اس کی روح سجین میں ہوا کرتی ہے. ان الابرار لفی نعیم، اس سے پہلے ان کتاب الابرار لفی علیین، ان کتاب الفجار لفی سجین. سجین میں غلط لوگوں کی روح ہوا کرتی ہیں، اور علیین میں جو ہے اچھے لوگوں کی روح ہوا کرتی ہے. تو اس سے پتا چلا کہ کسی آدمی کی روح دوبارہ واپس نہیں آتی. لوگ تو یہ بھی کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار تھے ان کی روح حاضر ہوتی ہے. نعوذ باللہ. یہ سراسر جھوٹ بات ہے، یہ سراسر جو ہے عقیدے کے خلاف ہے. اس کے بعد آئیے حضرات، ایک اور غلط بات جو لوگ خیال میں لایا کرتے ہیں بلکہ وہ کام کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ماہ محرم میں حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے نظر مانا کرتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے ذبح کیا کرتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے پکوان پکایا کرتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے. بلکہ وہ چیز حرام ہے جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے. وما اہل لغیر اللہ بہ، لمبی لسٹ ہے کہ کون سی چیز حرام ہے. اس کے درمیان یہ بھی کہا گیا ہے وہ چیز جو اللہ کے نام کے بنا، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے وہ بالکل حرام ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے سبحان اللہ ان لوگوں کا انجام ہو سکتا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نذر الا فيما ابتغى به وجه اللہ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے ہی نظر ماننی چاہیے، کسی اور چیز کے لیے ہمیں نظر ماننا بالکل نہیں چاہیے. اس کے بعد آئیے حضرات، لوگ عبادت کے نام سے ناچ گانا یہ بھی انجام دیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. ڈھول تاشے جی ہاں مارتے رہتے ہیں، بجاتے رہتے ہیں. یہ سبحان اللہ بلکہ اسلام کی شبیہ، اسلام کی صورت کو یہ لوگ بگاڑ دیتے ہیں، جبکہ ناچ گانا یہ اسلام کے دائرے سے بالکل خارج ہے. محترم حاضرین، اسی طرح ایک اور بری بات اور بری حرکت جو ان سے سرزد ہوتی ہے وہ یہ ہے مرثیہ خوانی. مرثیہ خوانی کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی جو اچھی باتیں تھی اس کی زندگی میں اسے لوگ پیش کیا کرتے ہیں اور ماتم کیا کرتے ہیں، افسوس کا اظہار کیا کرتے ہیں. اس کو مرثیہ کہا جاتا ہے. محترم حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ کوئی آدمی جو ہے افسوس کا اظہار کسی کے مرنے پر نہیں کر سکتا 3 دن سے زیادہ کوئی آدمی افسوس کا اظہار نہیں کر سکتا. لیکن صرف اور صرف اس عورت کے لیے جس کا شوہر مر جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک اس سوگ میں رہ سکتی ہے، لیکن کسی اور انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. تو کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دماغ میں، ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ حسین رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے تھے؟ سبحان اللہ، یہ کیسے ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے جو کہ بالکل اسلام سے ہٹ کر ہیں. اسی طرح حضرات، یہ جو مرثیہ خوانی ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں مدح و سرائی سے کام لیتے ہیں، بلکہ مبالغہ سے کام لیتے ہیں، بڑھا چڑھا کر ان کے مرتبے، ان کی عزت کو اور زیادہ پیش کرتے ہیں. کبھی ایسا لگتا ہے کسی صحابی کی منزل کو، کسی صحابی کے مرتبے کو نبی سے فوقیت دیتے ہیں. نعوذ باللہ، صحابی یا ایک عام انسان کے مرتبے کو کبھی اللہ رب العالمین کے مرتبے سے زیادہ کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. تم نصارا کی طرح میری
ذات میں غلو مت کیا کرو. نصارہ نے ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بہت غلو سے کام لیا. بس تم مجھے عبداللہ کہا کرو, اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہا کرو. سبحان اللہ, یہ نبی کی شان ہے. اسی طرح حضرات بس اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے, نظر آتا ہے کہ لوگ اپنی جو مرثیہ خوانی ہے, جو حمد وغیرہ پڑھا کرتے ہیں, نظمیں پڑھا کرتے ہیں, اس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین بھی ہو جاتی ہے. ان کی عزت کو وہ لوگ پار کر دیتے ہیں, پامال کر دیتے ہیں. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے بارے میں, لا تسبوا اصحابی, اے لوگوں تم سن لو, میرے صحابہ کے بارے میں تم گالیاں مت دیا کرو. صحابی کو گالی دینے کے بارے میں علماء اکرام نے فرمایا کہ یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس انسان کو اسلام سے نکل جانا پڑتا ہے. سبحان اللہ, اللہ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے, آمین. اس کے بعد حضرات کیا بتلائیں ہم آپ کے سامنے لوگوں کی کیا کیا حرکتیں ہیں اس مہینے کے اندر جو ہم بول ہی نہیں سکتے. ایک اور بری عادت لوگوں کے اندر, ایک غلط حرکت یہ ہے کہ 10 تاریخ کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں, بہت سارے لوگ چولہے کو اوندھے رکھ دیتے ہیں, یعنی کہ پکوان پکانا کچن کو بند کر دیتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں کہ چلو آج ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. سوگ مناتے ہیں, یہ بھی بالکل غلط ہے, جیسا کہ ہم نے معلوم کیا کہ سوگ کس کو کتنا منانا چاہیے. اس کے بعد ایک اور غلط حرکت ان سے یہ سرزد ہوتی ہے کہ 9 بیاہی عورتیں یوم عاشورہ کے دن کیا کرتی ہیں, وہ اپنے میکے چلی جاتی ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اپنے شوہر کے گھر میں جی ہاں اس دن کو نہیں گزاریں گے. لوگ تو یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ اس دن اپنی بیوی سے لوگ الگ تھلگ رہیں, نعوذ باللہ من ذالک. اور عورتیں اس دن زیورات سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتی ہیں, یعنی سوگ کا اظہار کرنے کے لیے. اسی طرح حضرات جیسا کہ ہم نے کہا مختلف پکوان یہ لوگ پکایا کرتے ہیں. اسی طرح قبروں کی لیپا پوتی کیا کرتے ہیں, قبروں کو سجایا کرتے ہیں. جی ہاں, اگربتی, موم بتی وغیرہ وغیرہ یہ لوگ جلایا کرتے ہیں قبروں کے اندر, نعوذ باللہ. جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا ہے. محترم حاضرین, یہ کچھ بری عادتیں, بری حرکتیں تھیں جو ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں میں سے سرزد ہوتی ہیں, اور یہ جو غلط عادتیں ہیں, غلط باتیں ہیں, ہم سے, ہمارے مسلمان بھائیوں سے سرزد ہوتی ہیں 2 چیزوں کی بنا پر. ایک تو یہ کہ نا علمی کی بنا پر, ان کے پاس علم نہیں ہے, جیسا کہ انہوں نے اپنے باپ اپنے دادا کو دیکھا بس ویسا ہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں. یا تو ایک ان کے پاس علم ہے, علم ہونے کے باوجود وہ حجت بازی سے کام لیا کرتے ہیں, ہٹ دھرمی سے کام لیا کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تمہاری بات نہیں ماننی ہے, ہم جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے. نعوذ باللہ, ایسی بات نہیں ہے. مسلمان کو چاہیے کہ جب کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹ کر آئے, تو اس کے سامنے کون سی بات سچی ہے, کون سی بات صاف ہے, یہ بالکل واضح ہو جائے گا. محترم حاضرین, یہ کچھ باتیں تھیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ماہ محرم کا استعمال ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنایا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم صحابہ کے طریقے کے مطابق چلو گے تو تمہارا ایمان قابل قبول ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہا کہ اگر یہ لوگ یعنی یہ کفار, یہ بددین لوگ, بے دین لوگ اگر تمہاری طرح ایمان لائیں تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کا جو طریقہ تھا, صحابہ کا جو منہج تھا, اسی طریقے پر جب ہم چلیں گے تبھی ہم ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ رب العالمین کو ہمارا دین, ہمارا اعمال جو ہے پسند ہوگا اور اللہ تعالی ہمیں اجر و ثواب سے نوازے گا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نعوذ باللہ من ذالک, آدمی زندگی بھر محنتیں تو کرتا رہا لیکن محنت کا کچھ پھل وہ آخرت میں نہیں پائے گا. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کی اور مسلمان, اسلام کو ماننے والا جو انسان ہوتا ہے
اس کی اچھی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کریں جو تمام چیزیں اس کی زندگی میں کام آنے والے نہیں ہیں. بالخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. اللہ رب العالمین ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں ان تمام کو شفا یاب کرے. آمین. اور جو لوگ ہم سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ہمارے درمیان سے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کریں. آمین. اللہ تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو معاف کرے. آمین. وجزاکم اللہ خیرا. بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأتم وهم وأكبر. الله أعلم ما تصنعون.